تیسرا سوال یہ ہے اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، مگر خیر سے بدعت کی رٹ تو دن رات لگاتے ہیں، اور کیا پتہ بھی ہے کہ بدعت چیز کیا ہوتی؟ ایک مناظرے کے دوران ان کے ایک بہت بڑے عالم جو دیوبند کا فاضل تھا، بس ایسے ہی کچھ دعویٰ کر دیا. میں نے جب بدعت کی تعریف پوچھی تو کہنے لگا ہر نئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی بعد میں ہو گئی وہ بدعت ہے. تو میں نے کہا اٹھ نکل یہاں سے، سر سے لے کر پاؤں تک تیرا وجود بدعت ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. تو سر سے لے کر پاؤں تک بدعت. بڑا پریشان ہوا. پھر جو مار پڑتی ہے تو مختلف قیود اور باتیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ساتھ اور ملاتے چلے جاتے. خیر اس پر میں بات زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اتنی بڑی بحث ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر اگر 3-4 گھنٹے بھی گفتگو کی جائے تو کیا بات ہے. میں بات کو سمیٹنا چاہوں. بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں اس کو حوا کہتے ہیں یا بلا کہتے ہیں، بلا یا ڈائن، جس کا وجود تو کوئی نہیں ہوتا مگر مائیں اپنے بچوں کو جس وقت بچے تنگ کرتے ہیں تو ان کو وہ نام لے کے کسی نہ کسی ایسی فرضی چیز کا تو وہ ڈرا دیتی. ذرا نام لیا بلا کا، ڈائن کا یا ہوا کا یا کسی چیز کا نام لیا تو بچہ فوراً سہم کے روتا روتا خاموش ہو، حالانکہ اس چیز کا وجود نہیں ہوتا. بتائیے یہاں ہولندہ میں وہ کون چیز ہے جس سے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے؟ یہاں بھی بولتے نہ بولنے کی منت مان کے تو نہیں آئے. ہاں مگر یہاں تو میرا خیال ہے کہ ڈرانے دیتے ہی نہیں. شہر اللہ تعالی رحم فرمائے. اس طرح کی ایک فرضی چیز یہ وہابیوں کی خود ساختہ بدعت ہے جس کو وہ بات بات پر بک کے وہ سادہ لو سنی مسلمانوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں، ان کو ڈراتے اور دمکاتے رہتے ہیں، اور وہ بیچارے ہیں کہ بدعت کا نام سن کر تو فوراً خوف زدہ ہو جائے. بدعت کی تعریف خیر یہ ایک علمی مبحث ہے. آپ کے سامنے کیا عرض کروں، 2 اصطلاحیں ہیں. ایک اصطلاح یہ ہے کہ بدعت ایک ہی ہے، دوسری اصطلاح یہ ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں اور آگے ان کی اقسام ہیں. میں بدعت کی وہ تعریف کروں گا جو اکابر علماء اہل حدیث غیر مقلدین جو آج کل اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کا معنی ہے سلف صالحین کے پیروکار، مگر ہرگز اہل جو سلف صالحین ہیں ان کی یہ پیروکار نہیں. یہ تو بد مذہب وہابی بد دین، ان کو سلفی نہیں کہنا چاہیے. سلفی کہہ سکتے ہیں نہیں، میں عرض کرتا ہوں حضرت سلفی کہہ سکتے ہیں، سلفی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سلف لام کے زبر کے ساتھ ہو اگر تو اس کے اندر معنی ہے اچھائی کا، اور لام کے سکون کے ساتھ اگر سلف تو اس کے اندر معنی ہے برائی کا. یہی بات سلف اور سلف میں ہے، یہی بات خلف اور خلف میں. فخلف من بعدہم خلف نہیں خلف اضاعوا الصلاۃ. تو یہ سلفی ضرور ہے، سلفی نہیں ہے. سلفی کون ہے؟ جو شیطان کا پیروکار.
سلفی کون ہے؟ جو فرعون کا پیروکار ہو. سلفی کون ہے؟ جو نمرود کا پیروکار ہو. سلفی کون ہے؟ جو ابو جہل کا پیروکار ہو. سلفی کون ہے؟ جو زمانے بھر کے پرانے جو کفار مشرکین کے بڑے بڑے ستون ہوئے ہیں ان کا جو پیروکار ہے وہ سلفی. سلفی وہ ہے جو سلف صالحین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کرام، اتباع تابعین وغیرہ ہم جو ہیں جو ان کا پیروکار وہ سلفی ہوتا ہے. یہ خیر سے سلفی نہیں ہے، یہ سلفی ہیں. ان سے اگر پوچھ لو تو یہ خود بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہیں گے. میرا تجربہ، خود بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہیں گے. یعنی اپنا تھپڑ اپنے منہ پر خود رسید کرتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں کہنے. جو کچھ ان کے اکابر نے تاریخ لکھی ہے بدعت کی، نمبر 1 سردار وہابیہ غیر مقلدین نواب صدیق حسن خان بھوپانی. یہ صاحب پھر سردار وہابیہ نواب وحید الزمان حیدرآبادی، ان دو نے یہ تعریف کی ہے. اور ان سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ تعریف کی ہے، اور بھی حضرات نے. اور علماء دیوبند میں سے محدث دیوبند انور شاہ کاشمیری نے یہ تعریف شرح ترمذی کے اندر لکھی. خلاصہ اس کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سارے الفاظ پڑھنے کا ٹائم نہیں. ان سب میں سے مختصر الفاظ انور شاہ کاشمیری لکھتا کہ البدعۃ ما لا يكون له اصل في الاصول الاربعة شرعية ويزعم الناظر فيها انها من امور الدین. وہ کہتا ہے کہ بدعت اس مسئلے کا نام ہے، اس نئے مسئلے کا نام ہے بدعت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد پیش آیا ہو اور اس کی دلیل شریعت کی 4 اصولوں میں سے کسی کے اندر بھی نہ پائی گئی ہو، اور اس کا پیروکار اس کے بارے میں اس کے باوجود دعویٰ کرتا ہو کہ یہ بات بھی دین ہے. اب نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مسئلے کی اصل، کسی مسئلے کی بنیاد قرآن میں مل گئی تو فرمائیے وہ بدعت ہوگا. بولتے جائیے ذرا، بولیے شاباش. قرآن میں جس مسئلے کا ثبوت مل جائے وہ مسئلہ بدعت ہوگا؟ نہیں ہوگا. قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ملا، کیا بدعت کہہ دیں گے؟ ابھی نہیں. ابھی دوسری دلیل کو دیکھیں گے، دوسری اصل کو دیکھیں گے. وہ کیا ہے؟ حدیث نبوی. اگر وہ مسئلہ قرآن میں ثابت نہیں ہوا، حدیث میں ثابت ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ وہ بدعت ہے؟ بدعت نہیں کہیں گے. اگر قرآن میں بھی ثابت نہیں، حدیث میں بھی ثابت نہیں، اجماع امت کے اندر ثابت ہو گیا تو کیا وہ بدعت ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر ان تینوں میں ثابت نہیں ہوا اور قیاس شرعی یا اجتہاد شرعی کے اندر ثابت ہو گیا تو فرمائیے کیا اب اسے بدعت کہیں گے؟ اب اسے بدعت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اب بھی نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے. اور اگر ان چاروں میں کتاب، حدیث، اجماع، قیاس یا اجتہاد، ان چاروں میں کسی مسئلے کا ثبوت نہیں ملا اور مسئلہ نیا، پھر اس کو کیا بدعت کہیں گے؟ چاروں میں ثبوت نہیں ملا، پہلے نمبر میں بھی نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں بھی نہیں، چوتھے میں بھی نہیں، چاروں میں ثبوت نہیں ہے تو کیا پھر اسے بدعت کہیں گے؟ بدعت اسے پھر بھی نہیں کہیں گے.
بدعت کب کہیں گے؟ جب پانچویں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی پیش نظر رہے گی، اور وہ کیا کہ اس مسئلے کا پیروکار اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ بھی دین ہے۔ جب اس کے بارے میں دین اور شریعت کے موافق ہونے کا کوئی دعویٰ کرے گا ان چار میں دلیل نہ ہونے کے بعد، تب وہ مسئلہ جو ہے وہ بدعت بنے گا، اس سے پہلے مسئلہ بدعت نہیں بن سکتا۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ۔ فرمائیے اسلام کے اندر داڑھی شریف منڈوانا کیسا ہے؟ یار بولو تو خدا کے بندو، آپ نے بڑا ستایا ہے، بولتے نہیں آپ۔ داڑھی منڈوانا شریعت میں حرام ہے نا، ناجائز ہے نا؟ اچھا، بے شمار مسلمان بلکہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ داڑھی منڈواتی، وہابیوں میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں ایسے۔ فرمائیے کبھی کسی داڑھی منڈے کو کسی وہابی نے بدعتی کہا ہو؟ کیوں بھائی؟ داڑھی منڈوانا قرآن کی روح سے جائز ہے؟ قرآن کی روح سے جائز نہیں۔ قرآن کی روح سے اس کا جائز ہونا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے داڑھی منڈوانے کا۔ تو حدیث میں ثبوت ہے داڑھی منڈوانے کا؟ کیوں بھائی؟ نہیں، حدیث میں بھی داڑھی منڈوانے کا ثبوت نہیں ہے۔ پھر اجماع امت میں ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر قیاس شرعی کے اندر اس کا ثبوت ہے؟ نہیں۔ چاروں میں ثبوت نہیں ہے، چاروں میں ثبوت نہیں ہے۔ ایک دم یہ شریعت سے باہر کا مسئلہ، باہر کی بات ہوگی داڑھی منڈوانا، شریعت کے اندر نہیں، شریعت سے باہر۔ مگر داڑھی منڈوانا بدعت نہیں، داڑھی منڈوانے والا بدعتی نہیں، حرام کار ضرور ہے، گناہ کار ضرور ہے، بدعتی نہیں۔ اس کا یہ فعل حرام ضرور ہے، بدعت نہیں۔ بدعت کب ہوگا؟ جب کوئی داڑھی منڈوانے والا اس کے ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ داڑھی منڈوانا شریعت ہے، دین ہے۔ جب کوئی داڑھی منڈوانے والا داڑھی منڈوانے کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ داڑھی منڈوانا شریعت ہے، داڑھی منڈوانا دین ہے، دین کے موافق ہے، جب یہ دعویٰ کرے گا تو اس کا یہ دعویٰ کیا ہوگا؟ بدعت۔ اور اس دعوے کے ساتھ جب وہ داڑھی منڈوائے گا تو وہ کون ہوگا؟ بدعتی۔ اور کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی۔ تو ایک دم پہلی ہی بار کسی چیز کا نام آتے ہی بدعت بدعت کی بکواس بک دینا، یہ کس معیار کے مطابق بات ہے؟ اس کا معیار کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع امت میں ہے، قیاس شرعی میں ہے، یا وہابیوں کے اکابر کے جو طے شدہ اور مسلمہ اصول ہیں ان کے مطابق ہے، کسی کے بھی مطابق نہیں۔ تو جہالت بی بی کے سوا اور کچھ نہیں۔